بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال مولانا علی بن الحسین علیہم السلام قال ان الحسن بن علی بن ابی طالب کان اعبد الناس فی زمانہ وازہدہم وافضلہم. پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزان کی عبادات اور طاعات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزان من، ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان میں معرفت دینی کے عنوان سے تھی. عرض ہوا کہ معرفت دینی کو بڑھانے کے لیے، اس کو ارتقاء دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعتقادات پر توجہ کریں. جتنی توجہ ہماری اپنے اعتقادات پر ہوگی، جتنی حساسیت ہم اپنے عقیدوں پر دکھائیں گے، اسی اعتبار سے ہماری معرفت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. اور واقعاً بغیر کسی شک و ریب کے، بغیر کسی تردید کے آپ اس چیز پر خود عمل کر کے دیکھیں کہ بہت سارے بزرگان ان پر عمل بھی کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے بزرگان ہیں جو اس روش کو اپناتے بھی ہیں. لیکن بہرحال جو دوستان اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہیں وہ اس نقطے پر توجہ کریں کہ اپنی اس معرفت کو بڑھانے کے لیے اپنے ان اعتقادات کی طرف توجہ کریں، حساسیت پیدا کریں. پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر کس طریقے سے اس معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ جلسے میں عرض بھی کیا تھا کہ ہم بھی خود اپنی زندگی کے اندر بہت ساری غیبی مددوں کو، غیبی امداد کو ہم اپنی زندگی کے اندر محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. بلکہ بہت سارے مقامات پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، خداوند متعال کی غیبی امداد ہوتی ہے، میں غافل رہتا ہوں، میں توجہ نہیں کرتا. اگر میں توجہ کروں، اگر میں اس کو اس بصیرت کے ساتھ دیکھوں تو یہ جو امداد غیبی ہے اس امداد غیبی میں اضافہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم گفتگو آگے کریں گے. اور زیادہ میں اس موضوع پر کچھ ابھی عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آخر وہ کون سے اعمال ہیں، کس طریقے سے ہم اس غیبی مدد کو اپنی زندگی میں بڑھا سکتے ہیں. کہ یہ سوال ہے کہ انشاءاللہ اس کو میں آئندہ جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن آج کی شب ایک میمون اور مبارک شب ہے.
کہ اس میمون اور مبارک شب کے اندر آپ کے اور ہمارے دوسرے امام یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہے۔ ہم عام طور پر امام حسن علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے بھی ہیں، عام طور پر سنتے بھی ہیں، لیکن بہرحال جیسے کہ ہر معصوم کی نسبت سے ہماری حالت ہے، ان ائمہ کی سیرت کی طرف ہماری اس طریقے سے توجہ نہیں ہوتی۔ یہاں پر میں بریکٹ میں ایک جملہ کہوں گا اپنے برادران کو، اپنے دوستان کو، اپنے عزیزان کو، کہ عزیزان من، جو ہم ائمہ اطہار علیہم السلام سے جب محبت کرتے ہیں تو واقعاً ہم لوگوں کو تھوڑا بہت کام کرنا چاہیے۔ اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید موجود ہے، مفاتیح موجود ہے، اسی طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اندر منتہی الاعمال، کہ جس کا اردو میں احسن المقال کے نام سے ترجمہ بھی ہوا ہے، یہ بہترین کتاب ہے چہاردہ معصومین کی سیرت پر۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ابتدائی ترین کتاب کہ جس کے اندر شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح، جنہوں نے مفاتیح لکھی ہے، انہوں نے یہ منتہی الاعمال بھی لکھی ہے، کہ اس کتاب کے اندر 14 معصومین کی سیرت کو نہایت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ اصلاً ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی کبھار والد کو یہ کرنا چاہیے، وہ احسن المقال اٹھائے، جس امام کی ولادت ہے، اپنے بچوں کو جمع کرے، اس امام کی سیرت کو اس کتاب کے اندر پڑھنا شروع کر دے۔ 2-3 صفحے خود پڑھتا ہے، گھر میں اور کوئی پڑھنے والا، پھر اس کو کہے کہ بیٹا تم پڑھو، کوئی اور پڑھنے والا ہے، اس کو کہے بیٹا تم پڑھو۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ خود ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے اندر ائمہ کی سیرت کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ یہ اس پر میں بہت زیادہ زور دوں گا کہ حد عقل اور کچھ نہیں کر سکتے ہم تو اس احسن المقال کو اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ الحمدللہ اس کا اردو زبان میں بھی ترجمہ موجود ہے، حتیٰ اور بہت ساری زبانوں میں ترجمے بھی موجود ہیں۔ اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ جس امام کی ولادت ہے، حد عقل اس رات بیٹھ کر، اس دن بیٹھ کر خود پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں، بچوں کو سنائیں۔ ویسے بچوں کو قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں، بچوں کو یہ قصے کہانیاں سنائیں۔ اس کے اندر جو ائمہ کی سیرت بیان ہوئی ہے وہ سنائیں، تاکہ ہمارے اندر خود ائمہ کی معرفت کے اعتبار سے کچھ تو اضافہ آئے۔ عزیزان من، واقعاً ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے۔ دنیا و جہان کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، دنیا و جہان کے قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، لیکن جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی سیرت سے اس طریقے سے آشنا نہیں ہے جس طریقے سے آشنا ہونے کا حق ہے۔ اور سادہ طریقہ ہے، بالکل آسان طریقہ ہے۔ جیسے آپ نے گھر میں قرآن اور مفاتیح رکھا ہے، اسی طریقے سے احسن المقال بھی رکھ دیں، گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ خدا رحمت کرے علامہ صفدر حسین نجفی پر کہ انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا، خوبصورت ترجمہ بھی موجود ہے، اس ترجمے کو بیٹھ کر پڑھیں آپ۔ بہرحال وقت بھی گزر رہا ہے کہ میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس مختصر وقت کے اندر میں تفصیلی گفتگو تو نہیں کروں گا، بس 3 نقطوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ میں نے کہا نا، جو ہمارے اعتقادات ہیں، جو ہمارے عقیدے ہیں، ان اعتقادات اور عقیدوں پر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام حسن مجتبی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو 3 نقطوں پر آپ توجہ کریں، بلکہ کسی بھی معصوم کی سیرت کو دیکھیں، اس کے اندر ان 3 نقطوں کو مد نظر رکھیں۔ ایک، خدا کے ساتھ رابطہ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ رابطہ کیسا تھا، اور اپنے دشمن کے ساتھ رابطہ کیسا تھا۔ یہ 3 رابطے اگر ہم کو سمجھ میں آ جائیں، اگر ہماری سیرت کے اندر یہ 3 روابط اچھے طریقے سے ہوں، یقین مانے خود ہماری سیرت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ حقیقی معنی میں ہم اہل بیت کے شیعہ بن جائیں گے، پیروکار بن جائیں گے۔ ان 3 رابطوں پر حساسیت کریں۔ دیکھیں میرا خدا کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، دوسرا میرا خدا کے علاوہ پھر آؤں لوگوں کے ساتھ میرا ارتباط کیسا ہے،
پھر تیسرا مرحلہ جو جہاں پر بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، دشمن کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے۔ ان تین چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں الحمدللہ بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خدا کے ساتھ رابطہ اچھا ہے، نمازی انسان ہے، الحمدللہ پرہیزگار انسان ہے، اہل قرآن ہے، اہل نماز شب ہے، یہ تمام چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن جیسے ہی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جیسے اس کا رابطہ ہونا چاہیے وہ رابطہ نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ رابطہ اچھا رکھا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے ارتباط نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا ارتباط نہیں ہے، تو عزیزان من یہ انسان بھی ناقص ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک انسان کا رابطہ خدا سے بھی اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ارتباط اچھا ہے، لیکن دشمن کے مقابلے میں جو انسان کے اندر شجاعت اور بہادری ہونی چاہیے وہ شجاعت اور بہادری نہیں ہے۔ اس کی تاریخ اسلام سے میں ایک مثال بھی دوں۔ حسان ابن ثابت پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں، بہترین شاعر بھی ہیں، جیسے کوئی خاص موقع آتا بہترین قصیدہ لکھتے، حتیٰ غدیر پر پہلا قصیدہ لکھنے والا حسان ابن ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مواقع پر قصیدے لکھتا ہے، اچھا بندہ ہے، خدا کے ساتھ رابطہ اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ مناسب ہے، لیکن اس بندے کے اندر دیکھتے ہیں دشمن کی نسبت سے جب رابطے کی بات آتی ہے تو بالکل کمزور پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں تاریخ اسلام میں یہ حسان ابن ثابت بہت ہی ڈرپوک انسان تھے ایک اعتبار سے۔ یہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ حتیٰ جب جنگ خندق ہو رہی تھی تو خواتین کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا تھا کہ وہ محفوظ رہیں، بہرحال دشمن ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ آ رہا تھا، مدینے کے باہر ایک خندق کھودی جا رہی ہے، تو حسان ابن ثابت ادھر خواتین کے ساتھ ایک کونے میں چھپ جاتے، دشمن کے سامنے نہیں آتے۔ خدا کے ساتھ رابطہ اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا چال چلن ہے، لیکن دشمن کے مقابلے میں جو شجاعت ہونی چاہیے وہ شجاعت نظر نہیں آ رہی۔ امام حسن مجتبیٰ کے آپ سیرت کو ان تین پہلوؤں کے ساتھ دیکھیں خدا کے ساتھ کیا ارتباط ہے۔ خداوند متعال کے ساتھ ارتباط کے لحاظ سے میں نے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ مولا فرماتے ہیں کان اعبد الناس فی زمانہ، حسن مجتبیٰ کے زمانے میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں سب سے عابد ترین بندہ، عبادت گزار ترین بندہ اپنے زمانے میں امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اچھا کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جو خود زین العابدین ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو خود سید الساجدین ہے، وہ کہہ رہا ہے اعبد الناس فی زمانہ وازہدہم، زاہد ترین بندہ ہے اپنے زمانے میں، سب سے زیادہ زاہد، دنیا سے بے رغبت۔ یہاں پر بریکٹ میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، زاہد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیا نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، نہ، زاہد کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جو اپنا دل مال کے حوالے نہ کرے۔ زاہد اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہ کرے، اسے زاہد کہتے ہیں، یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہو۔ زہد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں، زہد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو خداوند متعال کی جانب سے آپ کے اوپر ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں ان تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ دو، نہ، زہد کا معنی یہ نہیں ہے۔ زہد کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہ کرو۔ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتِ بَكَى، سید الساجدین فرماتے ہیں کہ جب بھی امام حسن مجتبیٰ موت کو یاد کرتے تھے تو گریا کرتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْقَبْرَ بَكَى، جب بھی قبر کو یاد کرتے تھے تو مولا بکا کرتے تھے، گریا کرتے تھے۔ وَإِذَا
ذکر البعث والنشور بکا، جب روز حشر کو یاد کرتے تھے کہ ہم کو پھر اٹھایا جائے گا، ہمیں پھر محشور کیا جائے گا، امام حسن مجتبیٰ گریا کرتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْمَمَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ بَكَا، جب اس مرحلے کو یاد کرتے کہ ہمیں پل صراط سے گزرنا ہے، بکا، تو امام حسن مجتبیٰ گریا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ بستر شہادت پر تھے تو بہت زیادہ گریا کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ اتنا گریا کیوں فرما رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ 20 مرتبہ آپ پیادہ حج کر چکے ہیں اور 3 مرتبہ اپنا پورا مال، 3 مرتبہ جو اپنا پورا مال ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ راہ خدا میں دیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا۔ یہ توجہ کریں آغا، یہ فقط سننے والی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ سیرت ہے کہ جس سیرت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اپنی پوری دارائی کو، اپنے پورے مال کو سامنے رکھا اور آدھا ایسا راہ خدا میں دے، 3 مرتبہ ایسے کی۔ مولا آپ اتنا انفاق کرنے والے، آپ اتنا خدا کے ساتھ رابطہ رکھنے والے، مولا پھر بھی آپ گریا فرما رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے انما ابکی لخصلتین، 2 چیزوں کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ کیا؟ لحول المطلع، پہلی چیز جو مجھے ڈرا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا۔ اللہ اکبر، خدا کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا، یعنی قیامت کے دن میں خدا کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا۔ عزیزان من، ان چیزوں سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ معصوم امام کیوں رو رہا ہے، نہ، خدا کی بارگاہ کا تصور کریں، کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ خوب اس اعتبار سے گریا۔ 2 وفراق الاحبا، اور اپنے رشتہ داروں سے جدائی کا غم رلا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک جملہ سن لیں، ہمارے یہاں جو ائمہ اطہار کے مختلف فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کبھی کبھار ہم اس طریقے سے فضائل بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو ہم لوگ انسانی احساسات سے باہر لے کر جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ درست ہے وہ معصوم ہے، ان کی عصمت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو انسانی عواطف ہیں، انسانی احساسات ہیں، انسانی جذبات ہیں، وہ عواطف، احساسات، جذبات، وہ بھی اہل بیت اطہار کے یہاں موجود ہے۔ یہ انسانی ایک عاطفہ ہے، جذبہ ہے کہ اپنوں سے جدائی کا بہرحال دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی نقطے کی طرف امام حسن مجتبیٰ فرما رہے ہیں وفراق الاحبا، ان کا غم مجھے رلا رہا ہے، اپنوں سے جدائی کا غم مجھے رلا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ جب وضو کرتے تھے ارتعدت مفاصلہ واصفر لونہ، کہ جب وضو کرتے تھے تو پورے کانپتے تھے، بند بند کانپتا تھا اور رنگ پھیکا پڑ جاتا تھا۔ وضو کے لیے آئے ہیں امام علیہ السلام۔ اچھا، کسی کہنے والے نے کہا کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہا تم توجہ نہیں کرتے ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں کس کے پاس جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب مسجد تک پہنچتے، مسجد کے دروازے تک پہنچتے تو فوراً گریا فرماتے اور یہ جملات کہتے یا محسنو قد اتاک المسیء، خدایا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا۔ یہ خدا کے ساتھ ارتباط امام حسن مجتبیٰ کا۔
اچھا، لوگوں کے ساتھ مولا کا کیسا ارتباط ہے؟ کہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے لیکن میں فقط اشارہ کر رہا ہوں. لوگوں کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کا ارتباط، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، عجیب ارتباط تھا. تواریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر کوئی مجبور انسان مسجد کے باہر کسی صحابی رسول کو دیکھا اور کہا کہ مجھے مدد چاہیے. اس نے کچھ دینار اس کو دیے، کچھ درہم دیے. تو اس نے کہا کہ میں فقیر نہیں ہوں، گدھا نہیں ہوں، مجبوری ہے، اس وجہ سے مانگ رہا ہوں، اور جو تو دے رہا ہے اس سے میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، مجھے کچھ زیادہ چاہیے. اچھا زیادہ چاہیے تو پھر میں نہیں دے سکتا. وہ جو مسجد میں 3 بندے بیٹھے ہوئے، جاؤ جا کر ان سے لے لو. یہ کون ہے پتہ ہے؟ ان میں سے تو 2 وہ ہیں جو رسول اللہ کی بیٹی یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں. اور تمہیں تو معلوم ہے اس خاندان کی سخا کیا ہے، جود کیا ہے. ان سے جا کر لو. وہ بندہ مسجد میں آیا، دیکھا امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن جعفر بیٹے. سائل نے کہا کہ میں مجبور ہوں، میری مجبوری ہے. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے مگر 3 موارد میں. اس کے ذمے کوئی دیت ہے جو ادا نہیں کر پاتا، یا اتنا قرضہ ہے کہ اس قرضے کو نہیں دے پا رہا، اس قرضے نے اس کی کمر توڑ دی ہے، ناتواں ہے، ادا نہیں کر سکتا. اور تیسرا یہ کہ واقعاً مسکین ہو، درماندہ ہو. اگر یہ 3 موارد ہوں تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر ہاتھ پھیلانا چاہیے، پھر اپنے مومن بھائی سے کمک لینی چاہیے، وگرنہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کس حالت میں مانگو. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مولا میری ان 3 موارد میں سے کوئی ایک مجبوری ہے. اچھا 3 موارد میں سے کوئی ایک مجبوری ہے تو روایت میں کہ 500 درہم امام حسن مجتبیٰ نے دیے. امام حسین علیہ السلام نے 490 درہم دیے. حضرت عبداللہ ابن جعفر نے 480 درہم دیے. وہ لے کر آیا، کہا مولا میری ضرورت پوری ہو جائے گی. عزیزان من توجہ کر رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام نے 500 درہم دیے، لیکن امام حسین علیہ السلام امام حسن کے احترام میں کم تر دے رہے، 490 درہم دے. حضرت عبداللہ ابن جعفر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے احترام میں اور زیادہ کم دیتے. تو جب بھی کوئی سائل اہل بیت کے پاس آتا تھا تو خالی واپس نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ کو اور ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ ہم لوگ بھی بہرحال اگر اس طریقے سے نہ صحیح جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے. کبھی کبھار ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ آغا جان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند نہیں ہوتے، وہ بھی آ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں. اگر ہر انسان کو دینا شروع کر دیں تو پھر انسان کہاں پہنچے گا. اتفاق سے یہ جملہ روایت میں بھی ہے. راوی کہتا ہے کہ مولا کبھی کبھار ایسے بندے آتے ہیں کہ جو مستحق نہیں ہوتے، اب کیا کریں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ یہ مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر ہمیشہ تمہارے سامنے مستحق آئیں اور تم مستحقین کو رد کر دو پھر تو تم خدا کے عذاب سے محفوظ نہیں ہو سکتے. درست ہے، میں نہیں کہتا جن لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے ان لوگوں کی آپ کمک کریں، لیکن بہرحال جو بندہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یعنی اپنی پوری آبرو آپ کے سامنے رکھتا ہے، خود انسان کو خجالت آنی چاہیے، انسان کو حیا آتا ہے کہ کس طریقے سے جس نے اپنی پوری آبرو میرے سامنے پھیلا کے رکھی ہے میں اس کو کیسے واپس کروں. بہرحال لوگوں کے ساتھ ایسے ارتباط ہونا چاہیے. آخری جملہ اور وقت بھی بالکل ختم ہو گیا. دشمن کے ساتھ کیسے ارتباط ہونا چاہیے کہ یہ وہ ایک عظیم مورد ہے امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں، مولا کی شجاعت. مولا کی شجاعت کے لیے صرف میں ایک جملہ کہتا ہوں، دشمن کے سامنے کس طریقے تھے حسن مجتبیٰ. فقط میں جنگ جمل کا ایک جملہ کہتا ہوں. جنگ جمل کے اندر محمد حنفیہ کو مولا بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ
سامنے سے اتنی تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی کہ کوئی بھی بندہ نہیں ہل پا رہا تھا. ایسے موارد میں محمد حنفیہ پیچھے آتے. اس جگہ پر جو آگے جاتا ہے وہ حسن مجتبیٰ ہے. امام حسن مجتبیٰ اس شجاعت کے مالک ہیں. صلح امام حسن بھی امام کی شجاعت کا معجزہ ہے. صلح امام حسن اس لیے نہیں ہے کہ مولا لڑنا نہیں چاہ رہے تھے. صلح امام حسن اس لیے تھی کہ جن کو ساتھ دینا تھا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. بہرحال خداوند متعال آپ کو اور ہمیں امام حسن مجتبیٰ کی سیرت سے صحیح طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کو اور ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.